سب کو جے مسیح کی خداوند یسوع مسیح کے نام میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سبوں کو خدا کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو پھر سے یہ موقع بخشا ہے تاکہ ہم اس کے مقدس کلام کی بابرکت باتوں کو سیکھیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام خدا کی تلاوت کریں، جس ٹاپک کو ہم گزشتہ 2 ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں، اسی کا پارٹ 3 ہے۔ پارٹ 3 کا پھر آگے پوائنٹ اس ٹاپک کا پوائنٹ 3 ہے جس کو آج ہم سیکھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، دعا کریں گے تاکہ خداوند ہماری مدد کرے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو خداوند نے مرد خدا موسیٰ کو سکھائی تھی۔ آسمان اور زمین کے مالک ہے پروردگار، تیرا شکر تعریف تیری تمجید کرتے ہیں آج کے اس اچھے وقت کے لیے خداوند جو تو نے بخشا ہے۔ میں تیرے تمام بچوں کے لیے خداوند، تیرے خادموں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جو اس ویڈیو کے وسیلے سے خداوند اس ٹاپک کو سیکھ رہے ہیں، پربھو یسوع مسیح کے نام سے وہ برکت پائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں خداوند یہ خوشخبری بہت سی جانوں کو بدلے، بہت سی خدمتوں کو خدا یسوع کے نام میں آسان کرے، اور خداوند وہ ٹیچنگ جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دی ہے، وہ ٹیچنگ جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں خداوند، وہ کئی خدمتوں کو آسان کرے اور کئی زندگیوں کو بدلے۔ یسوع کے جلالی اور قادر نام سے ہم یہ مانگتے اور قبول کرتے ہیں، آمین۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا مضمون ہے دا رائٹ وے آف منسٹری، ہم اس کے 2 پارٹ پہلے بنا چکے ہیں، اور 2 حصوں کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس کو سیکھا ہے جو خداوند نے موسیٰ کو، مرد خدا موسیٰ کو خدمت کو آسان کرنے کے لیے سکھائے اور بتائے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دہرائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیزیں پھر سے آپ کو یاد آئیں، پھر ہم تیسرے پوائنٹ پر چلیں گے۔ بائبل کہتی ہے خروج 18واں باب اس کی 13ویں ورس میں، ہم نے یہ ہماری شروعاتی ورس تھی کہ صبح سے شام تک مرد خدا موسیٰ لوگوں کا انصاف کرتا رہتا، اور تب بھی لوگوں کے مقدمے حل نہ ہوتے، اور پھر اس کے سسر یترو نے کہا یہ جو تو کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس نے جو اس کو صلاح دی، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں اگر تیرا خدا تجھے بتائے تو ان چیزوں کو مان۔ اور بائبل کہتی ہے سیم ایسے ہی ہوا، خدا نے بھی موسیٰ کو بتایا، اور وہ تب بتایا جب موسیٰ نے استثنا کی کتاب میں کہا کہ خداوند مجھے یک مشت مار دے، ختم کر دے، اور میں اس خدمت کے بوجھ کو اکیلے چلا نہیں پاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں خداوند میں بری حالت سے پہلے، بدتر حالت سے پہلے اٹھا لیا جاؤں۔ اور بائبل کہتی تب خدا نے موسیٰ کو 5 اصول سکھائے تھے خدمت کو آسان کرنے کے لیے۔ ہم نے 2 سیکھے کہ بائبل کہتی خداوند نے کہا لوگوں کو سلیکٹ کر، پہلی چیز خداوند نے کہا لوگوں کو چن، اور 70 لوگ چنے گئے۔ پھر خداوند نے کہا ان 70 لوگوں کو، اگلا پوائنٹ تھا انہیں تربیت دے، انہیں سکھا، تاکہ جب یہ تیرے ساتھ خدمت کریں تو انہی چیزوں کو سکھائیں جو تو نے ان کو سکھائی ہو۔ آج ہم اس کا تیسرا پوائنٹ سیکھیں گے، 2 ہم سیکھ چکے تھے، آج اس کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ بائبل کے اندر ورس پڑھیں گے، خروج کی کتاب ایکسوڈس اور اس کا 18واں چیپٹر اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ سے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستے ان کو چلنا ہو اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ اس ورس میں ہم پہلا حصہ سیکھ چکے تھے کہ تو ان کو یہ باتیں سکھایا کر، مطلب ان کی تربیت کر۔ اسی ورس میں اس کا تیسرا حصہ ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو اور تربیت پائے ہوئے لوگوں کو اب بتا کہ انہیں کیا کرنا ہوگا، مطلب انہیں باقاعدہ طور پر خدمت میں بھیج، انہیں فیلڈ میں بھیج، اور وہ تیرے رہتے ہوئے تیری موجودگی میں وہ کام کریں، اور ان کو پریکٹس کرنے کے لیے تو ابھار۔ ہم بائبل سے یہ سیکھتے ہیں، ایکسوڈس 18واں باب اور اس کی 20 ورس میں خداوند نے کہا اے موسیٰ ان لوگوں کو بتایا کر کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ آج یاد رکھو، میں اس نقطے کو آگے لے کر چلوں تو یوں ہے
کہ چنے ہوئے اور تربیت پائے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے کہ انہیں کیا کرنا ہے. صرف تربیت کافی نہیں بلکہ انہیں کام سونپا جائے، ان کے حوالے کچھ کیا جائے، انہیں ذمہ داری دی جائے اور فیلڈ میں انہیں بھیجا جائے تاکہ جو تعلیم جو تربیت انہوں نے پائی ہے اس کی وہ پریکٹس کریں. یاد رکھو زندگی میں تھیوری کافی نہیں ہے. تھیوری تب ریزلٹس پیدا کرتی ہے جب اس کی پریکٹس کی جائے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ خداوند نے کہا ان 70 لوگوں کو تو نے تربیت دینی ہے اور تربیت ان کے لیے ایک تھیوری کے جیسے ہے، لیکن اکیلی تھیوری ان کو میچور نہیں کرے گی جب تک اس تھیوری کو وہ پریکٹس میں نہیں لاتے. کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹس اس تھیوری کے تب آتے ہیں جب ہم ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ یہ یاد رکھو، ہمیشہ کوئی بھی میڈیکل شعبے میں جب وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ پہلے اس کی تعلیم پاتا ہے، اس کی میڈیکل کے بارے میں وہ اس کا نالج حاصل کرتا ہے اور وہ اس کی تھیوری ہے، لیکن بعد میں اسے جا کے کچھ ٹائم کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اسی طرح ہم ایڈوکیٹ کو دیکھتے کہ وہ اپنا کورس مکمل کرتے کہ پھر کسی سینئر وکیل کے ساتھ ایڈوکیٹ کے ساتھ رہ کے انہی چیزوں کی پریکٹس کرتے گئے. کامن سینس میں یا دنیاوی کاموں کے اندر اگر ایسا ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسپرچل کاموں کے اندر بھی وہی طریقے کام کرتے گئے؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بائبل سکول سے تربیت پائی، 3 سال کا کورس کیا سیمنری کرنے کے بعد، اب وہ تھیوری تھی، اب اس کے لیے پریکٹس ضروری تھی اور اس کو ان چیزوں کو پریکٹیکل کرنے کے لیے مجھے یا میرے جیسے کئی اور لوگ ہیں جو ڈپلوما کر کے آتے کہ انہیں پھر کسی سینئر پاسٹر کے ساتھ رہ کے ان چیزوں کو عمل میں لانا ہوتا ہے، انہیں ان کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اب بائبل کہتی کہ سیم موسیٰ کو خداوند نے کہا ان لوگوں کو تو جن چیزوں کی شکشا دیتا ہے، جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ضرور ہے کہ وہ ان چیزوں کی آگے لوگوں میں پریکٹس کریں. ہم بائبل سے یہ سیکھتے کہ میں نے کہا خدا نے صرف تھیوری والے لوگ ہی سلیکٹ نہیں کیے یا صرف تھیوری والے لوگوں کو ہی وہ پسند نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں کو جو تھیوری کے ساتھ آگے ان کی لائف بھی پریکٹیکل ہو، وہ ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہو. اب یہاں پر خدا نے موسیٰ سے یہ کہا جس سبجیکٹ کی اے موسیٰ یہ 70 لوگ تجھ سے تعلیم پاتے ہیں، ضرور ہے کہ ان سبجیکٹس کو وہ آگے لوگوں کے اندر اس کی پریکٹس کرتے ہو، اس کو پریکٹیکل بھی کرتے ہو. خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ ان چیزوں میں صرف تھیوری تک نہ رہیں بلکہ وہ پریکٹیکل چیزیں کر کے میچور ہو، مہارت حاصل کرے اور آزمودہ چیزیں، کیونکہ وہ خود ان کو آزمائیں اور پھر آگے وہ آزمودہ چیزیں آگے لوگوں کو بھی دیں. اس دنیا میں یاد رکھیے 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلے وہ جو ٹریننگ مکمل ہو جانے کے بعد پریکٹس شروع کرتے گئے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ڈیورنگ ٹریننگ پریکٹس شروع کرتے گئے. اب ان میں فرق یہ ہے کہ جو ٹریننگ کے بعد پریکٹس شروع کرتے گئے اب ان کو پھر سے اتنا ہی وقت درکار ہے جتنا وقت انہوں نے ٹریننگ پر صرف کیا، اتنا ہی وقت ان کو پریکٹس کے لیے چاہیے. اور وہ لوگ جو ڈیورنگ ٹریننگ پریکٹس کے لیے چلے جاتے ہیں ان کے لیے فائدے مند بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ڈپلوما یا ان کا ٹریننگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب تک ان کے اندر میچورٹی آئی ہوتی ہے اور وہ فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو ان کو دقت نہیں ہوتی، کیونکہ دوران تربیت وہ پریکٹس بھی ان چیزوں کی کر چکے ہوتے ہیں. اب یہی چیزیں خدا موسیٰ کو سکھا رہے کہ اے موسیٰ
ان لوگوں کو جن کو تو نے سلیکٹ کیا اس کوالیفیکیشن کے مطابق جو میں نے دی ہے. اب سلیکشن کے بعد یہ تربیت پا چکے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت کا پروسیس جاری ہے، خداوند نے کہا ضرور ہے کہ یہ آگے لوگوں میں کام بھی کریں. جو تجھ سے سیکھتے ہیں آگے جا کر ان کو آگے لوگوں میں سکھائے اور ان باتوں پر کام شروع کرے. جن کے یاد رکھو شاگرد ان کے سامنے پریکٹس کرتے گئے، وہ شاگرد آگے ایک تو لائف میں فیل نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ آگے منسٹری میں غلطیاں نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مینٹور کو اپنے سنس کو، اپنے ڈسائپلز کو سننا چاہیے کہ ان کا سٹائل کیا ہے، ان کے نظریات کیسے کے، ان کا تلفظ کیسا ہے، ان کا انداز بیاں کیسا ہے. مجھے یاد ہے میں جب بائبل اسکول سے ٹریننگ کر کے آیا تو میرے جو موجودہ مطلب جو اس ٹائم میرے جو مینٹور تھے، جو میرے پاسٹر تھے، میں نہیں جانتا کن وجوہات کے کر کے انہوں نے مجھے ساتھ نہیں رکھا. اور وہ ٹائم میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میری ٹریننگ ہو چکی تھی، لیکن اب مجھے پریکٹس چاہیے تھی. اور میرے وہ پاسٹر جن کے وسیلے سے میں سیمنری تک پہنچا، سیمنری سے آنے کے بعد نامعلوم کہ کن وجوہات کے کر کے انہوں نے مجھے ساتھ نہیں رکھا. اور وہ ٹائم میں بتا رہا ہوں میرے لیے مشکل تھا. تبھی خداوند کی طرف سے ایسا میری زندگی کے اندر مجھے موقع بخشا گیا کہ ایک مرد خدا میری زندگی میں خدا نے مجھے دیے، اور میں ان کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم میں ان کے ساتھ رہا. اب وہ مسیح میں سو چکے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں مجھے ایک ایسے مینٹور بخشے، ایسے فادر بخشے جنہوں نے میری زندگی میں مجھے میچور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چرچ میں پریکٹس کرنے کا موقع بخشا. اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا، ہر سرمن کے بعد، ہر میسج کے بعد بیٹھ کے مجھے چرچ کے بعد بٹھا لیتے اور بولتے یہاں پر تیرا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، یہاں پر تیرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، یہاں پر تیری دلیل ٹھیک نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کے اوپر ایک خدا کا اسپیشل مقصد تھا کہ خداوند نے میچورٹی کے لیے ایک ایسا پلان سیٹ کیا کہ میرے مینٹور نے مجھے میری زندگی میں زیادہ سنا اور مجھے پریکٹس کا موقع بخشا. وہ لوگ یاد رکھو میچور نہیں ہو پاتے جو صرف تھیوری تک رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ پریکٹس نہیں کرتی ان چیزوں کی تو انہیں مہارت نہیں آتی ان چیزوں پر. اور خداوند نے یہ کہا سلیکشن پائے ہوئے لوگ، تربیت پائے ہوئے لوگ اب تیری نگرانی میں کام کرے، انہیں ذمہ داری سونپ اور ان کو بتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور بائبل کہتی ہے موسیٰ کو خدمت آسان کرنے کے لیے خداوند نے یہ سکھایا اور بتایا کہ تیرا بوجھ وہ لوگ اٹھائیں گے. خداوند نے کہا تیری خدمت آسان ہوگی، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ کام کرے، تو انہیں ذمہ داری دے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اس تربیت کو جو تو نے دی ہے اسے آگے پریکٹیکل کرے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کے اندر صرف تربیت پانا کافی نہیں ہے. بائبل اس کے لیے ہمیں بہت سے ایگزامپلز دیتی ہے، وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے. بلکہ تربیت کے مطابق کام کرنا بھی ہمارا ضروری ہے. جو میں نے پایا ہے اس کے مطابق میرا کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں نے پایا کیا ہے. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ میں نے غلط سیکھا ہے. اور موسیٰ کو خدا یہ کہہ رہے ہیں آگے فیلڈ میں جب یہ کام کریں تو یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے کیا پایا اور کیسے پایا اور اسے یہ کیسے استعمال کرتے گئے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدمت میں، منسٹری میں یا کرسچینٹی میں
صرف تعلیم پانا کافی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جب ہمارے عمل میں نہ ہو، جب ہماری پریکٹیکل لائف میں نہ ہو تو وہ نالج ادھورا ہے، وہ نالج بیکار ہے، بلکہ اس نالج کا، اس تربیت کا، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہماری عملی زندگی میں دکھنا ضروری ہے۔ اس لیے خداوند کو اپنے کام کے لیے ادھورے لوگ نہیں چاہیے۔ اپنے کام کے لیے میں کہہ رہا ہوں پرفیکٹ لوگ چاہیے، اور وہ پرفیکٹ وہ اپنے طور پر نہیں، وہ پرفیکشن جو انہوں نے بائبل کے سسٹم سے پائی ہو، خدا کے طریقہ کار سے اس پرفیکشن کو حاصل کیا ہو۔ اس لیے یہاں پر ضروری یہ بنتا ہے کہ ریاکار پیشوا یا وہ پیشوا جو ادھورے گئے، یا وہ پیشوا جو جانکاری میں نامکمل گئے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جب وہ کرسچینٹی میں پورے طور پر چاہتے کام کریں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے بائبل کے حساب سے وہ خود تربیت پائیں، بائبل کے حساب سے وہ ان چیزوں کو فالو کریں جو خداوند نے موسیٰ کو سکھائے اصول۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، اس تربیت کو جو خداوند نے کہا ان کو دے، ضروری ہے کہ وہ ان کی لائف سے نظر آئے۔ اب ان 70 لوگوں کو کیا کام سونپا گیا تھا؟ خداوند نے کہا یہ قاضی کے طور پر، ایک جج کے طور پر تیرے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ موسیٰ بائبل کہتی صبح سے شام تک لوگوں کے لیے ججمنٹ کا کام کرتا تھا، لیکن لوگوں کے مقدمے رہ جاتے تھے۔ اب 70 لوگوں کی سلیکشن جن باتوں پر ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ خدا ترس ہو، وہ سچے من کے ہو، اور وہ رشوت کے دشمن ہو۔ ان کی سلیکشن ان اصولوں کے مطابق ہوئی۔ اب بائبل کہتی کہ ان 70 لوگوں کو قاضی کے طور پر کام کرنا تھا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھو، اب وقت آ چکا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر جب وہ تربیت پا رہے ہیں تو ان چیزوں کو وہ عملی طور پر دکھائیں۔ مطلب جب وہ لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں، خدا ترسی سے کریں، دیا کریں، رحم کریں، مرسی کریں لوگوں پر، اور بغیر فیور کے، بغیر طرفداری کے وہ کام کریں۔ اور پھر اگر ان کو منسٹری کرنی ہے تو وہ سچے من سے کریں، یہ جان کر کہ وہ خدا کی جیسی پوزیشن کے اوپر گئے، کیونکہ ججمنٹ کا کام خدا کا ہے۔ اور خداوند نے کہا میں ان لوگوں کو لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ میری طرح کام کریں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو اصول ٹھہرائے گئے تھے، ان اصولوں پر اگر وہ پورے اترے گئے تو اب ان اصولوں کو انہیں عمل میں لانا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ انہیں رشوت کے دشمن بننا ہے۔ یہ یاد رکھیے، عدالت، عدلیہ کا سسٹم یا ججمنٹ جو جج لوگ کرتے ہیں، ان میں رشوت کا 100% امکان رہتا ہے، چانس رہتا ہے۔ اور خداوند نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پیسہ لے کر حق کو مارتے رکھیں، صداقت کو مارتے رکھیں اور عدل کی تذلیل کریں۔ خداوند نے کہا ایسا نہ ہو۔ اس لیے یہ لوگ ان شرائط کے مطابق جن کے مطابق وہ چنے گئے تھے، ان کو انہی کے مطابق کام کرنا تھا۔ استثنا کی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر، اس کی 17ویں اور اس کی 18ویں 2 ورسز کو پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، اگر آپ بائبل لے کے بیٹھے ہیں، استثنا کی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر، اور جناب اس کی 17ویں اور اس کی 17 اور اس کی 18 ورس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر مرقوم ہے جو ان کی ذمہ داری تھی۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا۔ کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اس کو سنوں گا، اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا۔ ہم اصول سیکھ رہے ہیں۔ تیسرا، خداوند نے کہا ان کو کام سونپ، صرف تھیوری نہیں، صرف نالج نہیں، علم کافی نہیں ہے، انہیں کام سونپ، انہیں ذمہ داری دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے آج،
اور جو ذمہ داری ان کو سونپی جاتی تھی اس کا حساب ہوتا تھا. اچھا، جو میں نے کام سونپا ہے اس کے بارے میں بتائیے کیا پروگرس ہے. آج کتنے لوگوں کے کیس تم نے حل کیے، آج کتنے لوگوں کی عدالت کی، کتنے لوگوں کا نیائے کیا، یہ سب ان کو بتانا ہوتا. اور بائبل کہتی ہے یہ جو 17ویں اور 18ویں ورس میں خداوند نے کہا جب تم اس کام کو کرو طرفداری مت کرو، کسی سے ڈرو مت، اور یہ بھی کہا کسی کے لیے رعایت مت کرو. اگر کوئی مجرم ہے اس کا نیائے کرو، اگر کوئی بے قصور ہے تو اسے بری کرو، پر کسی سے ڈرو مت. تو یہ تھا طریقہ کار جس کے مطابق ان کو کام کرنا تھا. یہاں پر ایک ورس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے، متی کی انجیل ہے اس کا 23 چیپٹر، اس کی میں آپ کے سامنے پہلی ورس کو پڑھوں گا. متی کی انجیل سے دیکھتے ہیں، اس کا 23 چیپٹر ہے اور اس کی پہلی آیت مقدسہ میں کیا لکھا ہے. یہاں پر مرقوم ہے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے گئے، پر جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور اسے مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور وہ کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کی کندھوں پر رکھتے گئے، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. ہم متی کی انجیل میں یہ پڑھتے ہیں فقی فریسیوں کا کام، ان کا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا، لیکن ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم ان کے اعمال سے میچ نہیں کرتی تھی. مطلب وہ لوگوں کو ٹیچ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ تھا کہ اسی تعلیم کو جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کی خود پریکٹس نہیں کرتے تھے. وہ ان کے اعمال میں نہیں دکھتی، وہ ان کی پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں نہیں تھی. ہم بائبل سے آگے پڑھتے گئے، رومیو کے خط میں لکھا ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو تو خود کیوں چوری کرتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ زنا نہ کرو تو تم کیوں خود کرتے ہو؟ بائبل کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ضروری تھا کہ جو تعلیم پائی جا رہی ہے ہمارا عمل، ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اسے میچ کرتی ہو. یسوع مسیح نے کہا بھیڑ سے اور لوگوں سے، یہ یہودی جو تمہیں کہتے ہیں، ان کا کہنا صحیح تھا، ان کی ٹیچنگ صحیح تھی، کیونکہ وہ ٹیچنگ ان کی اپنی نہیں تھی، وہ ٹیچنگ موسیٰ کی تھی اور موسیٰ کو خدا نے دی تھی. بائبل کہتی ہے پر ان کی لائف پر افسوس یہ تھا کہ ان کی ٹیچنگ جو تھی وہ ان کے عمال میں نہیں تھی. یہ متی جو 23 چیپٹر ہے، یہاں پر بائبل کہتی ہے مسیح نے 8 بار ایک تو ان پر افسوس کیا اور 8 بار انہیں ریاکار کہا. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اگر آپ اس کی 13ویں ورس سے 29 ورس تک پڑھو گے، 13ویں مطلب 23 چیپٹر، متی 23 چیپٹر کی 13 ورس سے 29 تک پڑھو گے تو 8 بار میں نے کہا ایک تو ان پر افسوس کیا گیا. ایگزامپل کے طور پر میں آپ کے لیے ایک ورس پڑھتا ہوں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ آپ نہ تو داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اس ورس میں ایک انہیں ریاکار کہا گیا اور دوسرا ان پر افسوس کیا گیا. اور 29 ورس تک پڑھیں گے تو 8 بار مسیح نے ان لوگوں پر افسوس کیا. اس لیے یہ افسوس آج بھی ایسے لوگوں پر بنتا ہے جنہوں نے منسٹری کرنے کی تعلیم تو پائی. میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے بائبل کی ایجوکیشن تو پائی ہے، لیکن اس ایجوکیشن کے مطابق ان کی خود کی لائف نہیں ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ان کو رسوم سکھا، ان کو شریعت دے،
और ना सिर्फ ये इन चीजों की तालीम पाए, तीसरा पॉइंट ये था कि अब इन्हें काम सौंप और पता चलेगा कि इनकी तालीम जो इन्होंने पाई है वो इनके अमाल में दिखती है कि नहीं। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि फक्कियों और फरीसियों के कौल में और उनके फेल में फर्क था। वो प्रचार तो अच्छा करते थे, लेकिन अमाल उनके प्रचार से मैच नहीं करते। वो खुद उस सच्चाई के फॉलोअर नहीं थे। वो खुद, मैंने कहा, उस आयन और उस शरा की जिसके वो प्रचारक थे, प्रीचर थे, खुद उसके फॉलोअर नहीं थे। आज भी समाज में ऐसे लोगों की भरमार है। वो बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन वो अपने अमाल में उन्हीं बातों के हमें नफी चलते, उसके बरक्स चलते दिखते हैं। ये जो लोग थे फकी फरीसी, ये बातों के तो शेर थे, लेकिन अपने अमाल के वो गीदड़ थे। इसलिए मसीह ने कहा, समझदारी तुम्हारे लिए ये है कि इनकी तालीम को तो समझो और मानो, लेकिन जो ये करते हैं वो कभी मत करना। आज के लोग, याद रखिए, इस कदर होशियार और इस कदर समझदार हैं कि वो नहीं करते जो उन्हें सिखाया जाता है, बल्कि वो करते हैं जो उस प्रचारक को वो करते देखते हैं। इसलिए खुदावन ने कहा था कि लोगों को जरूरी है कि जो उनके बीच में न्याय करने के लिए, अदल करने के लिए काजी मुकर्रर हो, एक तो वो ट्रेंड हो, दूसरा वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ उस ट्रेनिंग के मुताबिक चलाता हो। और याद रखो, मिनिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि ये लोग जो मत्ती 23 बाब के अंदर हमने पढ़ा है, फकी फरीसी, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन देते थे लोगों को, ये स्पिरिचुअल टीचिंग लोगों को देते थे, लेकिन स्पिरिचुअल टीचिंग के ये खुद फॉलोअर नहीं थे। और यहां पर याद रखो, खिदमत को आसान और खिदमत को फलदार करने का हम जो तीसरा असूल सीख रहे हैं, यहां पर ये याद रखिए, ये खिदमत फलदार तभी होती है जब हम लोगों को काम देते हैं और फिर काम देते हैं, उनको काम के लिए भेजते हैं कि जाओ और खिदमत करो। और इसलिए ताकि एक तो उनकी लाइफ प्रैक्टिकल हो और दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ से वो महारत हासिल करे, वो मैच्योरिटी पाए। बाइबल के अंदर याद रखो, मैच्योरिटी वो प्रैक्टिकल लाइफ से आती है, वो टीचिंग से नहीं आती, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं आती। इसलिए ना सिर्फ ये प्रिंसिपल्स जो खुदा ने मूसा को सिखाए, ये पुराने अहदनामे तक ही नहीं रहे, बल्कि इन प्रिंसिपल्स को नए अहदनामे में भी फॉलो किया गया है। हम आगे जाकर वो पढ़ेंगे। और यहां पर याद रखो, एक माहिर उस्ताद इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर मुझे अपने डिसाइपल्स के बीच में सिर्फ टीचिंग नहीं बल्कि महारत को भी ट्रांसफर करना है, तो उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भेजना है, उन्हें फील्ड में भेजना है, ताकि वो उस तालीम की जाके प्रैक्टिस करें। अगर उन्होंने तालीम पाई है जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो जरूरी है उसके जाके लोगों के अंदर उसकी टीचिंग करें। यहां पर जो वर्ष हमने पढ़ी थी, 18वां बाब एक्सोडस और उसकी 13वीं वर्ष में कहा गया, जो आखिरी हिस्सा है, जो काम उनको करना है वो उनको बताया जाए, उस काम के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए। सीखने वालों के लिए याद रखिए, सिर्फ तालीम पाना काफी नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि अपने उस्ताद के होते हुए वो तालिब इल्म, वो डिसाइपल्स फौरन उन कामों में मसरूफ हो, उन कामों में लग जाए, उन कामों के अंदर इसलिए लगे ताकि वो अपने उस्ताद के रहते हुए महारत हासिल करें। इसलिए कल जो वो फील्ड में होंगे, अगर उनको आज ना बताया जाएगा तो कल वो गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। पिछले हिस्से में, इसलिए पार्ट 2 में हम ये सीख चुके हैं, हम नौ मरीद ना बने, नए नए आकर फील्ड में मत चले जाएं, बल्कि हम मिच्योर हों
اور کسی کے تابع رہ کر ہم سیکھیں۔ اگر ٹیچر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ بدروؤں کو نکالے، ڈیمنز کو نکالے، تو ضروری ہے کہ وہ ان کو بھیجے بھی کہ تمہیں ڈیمنز کو نکالنے کے لیے جو اصول سکھائے گئے، جو تمہیں طریقہ بتایا گیا اور جیسے تمہیں کمانڈ کرنا ہے، جیسس نے، ڈسائپلز نے جیسے جیسے کام کیا اور تم کو ویسے کرنا ہے، تو ان کو ان چیزوں کی پریکٹس کے لیے فیلڈ میں بھیجنا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر ان کو بیماروں کو چنگا کرنے کے لیے ٹیچنگ دی گئی ہے تو اس کام کے لیے ان کو بھیجیں۔ اگر ان کو ڈیلیورنس کے لیے یا ان کو پروفیٹک کام کے لیے ان کو ٹیچنگ دی گئی تو ان کو ان سب چیزوں کے لیے آگے فیلڈ میں بھیجنا ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں جا کر میچور ہو۔ آئیے نئے عہد نامے میں ہم یہ سیکھتے کہ جو اصول میں نے کہا پرانے عہد نامے میں خدا نے موسیٰ کو بتائے، انہی اصولوں کو جیسس کرائسٹ نے بھی فالو کیا۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ متی کی انجیل اور اس کا میرے ساتھ 10واں چیپٹر، اور ہم اس کی پہلی آیت مقدسہ سے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 10واں چیپٹر، اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ آگے یوں لکھا ہے اس کی 5 ورس میں، اور ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا۔ اب حکم کیا تھا؟ نمبر 1، غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ دوسرا، سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ آگے لکھا ہے 6 ورس میں، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ 7 ورس کہتی ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ 7ویں ورس کہتی ہے، اور بیماروں کو اچھا کرنا۔ آگے لکھا ہے مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ تم نے مفت پایا اور مفت دینا۔ سب بولو آمین۔ ہم بائبل سے یہ سیکھتے کہ ابھی رسولوں کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی تربیت کے پروسیس سے نکل رہے تھے، وہ سیکھ رہے تھے۔ اور بائبل کہتی کہ جب وہ تعلیم پا رہے تھے تو یسوع مسیح نے انہیں اتھارٹی دی۔ اب اتھارٹی جب دی تو اتھارٹی کو یوز کرنے کے لیے بھی مسیح نے بھیجا۔ اختیار پا لینا کافی نہیں ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے مہارت حاصل کرنا، میچورٹی پانا، پرفیکشن پانا، یہ ضروری تھا۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، ایک پہلی چیز یہ ہے، ساری رات مسیح نے دعا کی، اور بائبل کہتی ساری رات دعا کرنے کے بعد جب اپنے شاگردوں کے بیچ میں آئے، ان میں سے 12 کو سلیکٹ کیا۔ کس چیز کے لیے؟ رسول ہونے کے لیے۔ سبھی ڈسائپلز تھے، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ جب وہ تعلیم پا رہے ہیں تو ان کو الگ سے ایک پوزیشن کے لیے چنا جائے۔ اور بائبل کہتی کہ اب جب وہ ساری رات مسیح کے دعا کرنے کے بعد، یعنی یہ مسیح کی ساری رات دعا کرنے کا یہ ریزلٹ تھا۔ اب ریزلٹ کیا تھا کہ وہ 12 اس بھیڑ میں سے الگ کیے گئے۔ اور بائبل کہتی کہ اب جب وہ تعلیم پا رہے ہیں تو تعلیم پاتے ہی بائبل کہتی کہ اس وقت کے دوران یسوع مسیح نے انہیں بھیجا۔ اب کس کام کے لیے بھیجا؟ ہم نے یہ پڑھا ہے، نمبر 1 بیماروں کو اچھا کرنا، نمبر 2 مردوں کو زندہ کرنا، نمبر 3 کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت پایا تو مفت دینا۔ اب یہ سب کچھ کرتے شاگردوں نے یسوع کو ایک نہیں کئی بار دیکھا تھا، اور ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ ہمارا مینٹور، ہمارا خداوند، ہمارا رہبر، ہمارا پیشوا، ہمارا فرما روا کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب ان کو اس چیز کی سمجھ آ چکی تھی، لیکن بائبل کہتی کہ اس کام کو کرنے سے پہلے مسیح نے انہیں اتھارٹی دی، انہیں اختیار دیا کہ جاؤ یہ کرنا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
آپ اپنے ڈسائپلز کو، جن کو آپ منسٹری آسان کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے والے ہو، ضروری ہے کہ وہ آپ کے رہتے ہوئے اس ٹیچنگ کو، چاہے وہ ریپینٹ کی ہے، چاہے وہ ہولی اسپرٹ کی ہے، میں نے کہا چاہے وہ ہیلنگ کی ہے، چاہے وہ میریکلز کی ہے، وہ کسی بھی تعلق کی، کسی بھی سبجیکٹ کی وہ ٹیچنگ ہے، وہ آپ کے رہتے ہوئے اس کو آگے لوگوں میں پھیلائیں، اس کی پریکٹس کریں، آپ کے رہتے ہوئے وہ میچور ہو، اور آپ جب اس دنیا سے چلے بھی جائے تو آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں، ادھورے یا نامکمل سنز نہیں، بلکہ ایسے سنز چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے مشن کو مکمل طور پر، پورے طور پر وہ کر پائیں، اور لوگوں کے بیچ میں ادھوری نہیں بلکہ پوری تعلیم دینے والے بنے۔ آمین۔ بائبل کے اندر یہ سیکھتے کہ خداوند نے موسیٰ کو یہ اصول تب سکھائے تھے جب موسیٰ اس خدمت کے بوجھ سے تنگ آ چکا تھا، اور وہ کہنے لگا مجھے مرنا ہے، میں اکیلے یہ نہیں کر پاؤں گا، خداوند میں چاہتا ہوں کہ میری بری حالت ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ اور خداوند نے کہا تھا نہیں، تجھے یہ کام کرنا ہے، اور اب میں تجھے وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے کے نیچے رہتے ہوئے تو کام بھی کرے گا، اور تجھے بوجھ بھی نہیں لگے گا، اور کام بھی اچھے سے کر پائے گا۔ اور میں آپ کو بتا چکا تھا، بائبل کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 70 لوگوں سے مطلب کیا تھا، یہ ایک قیادت کا عادت تھا، اور وہ قیادت کے لیے موسیٰ کے ساتھ شامل کیے گئے۔ اب موسیٰ کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر خدمت کر رہے تھے، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں انہی اصولوں کو نئے عہد نامے میں بھی عمل میں لایا گیا ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے بھی، میں نے کہا، خدمت شروع کی تو سب سے پہلے بائبل کہتی ہے اس خدمت کو ایک تو آسان کرنے کے لیے، آپ یہ سوچو مسیح نے جب خدمت کی ہے تو اپنے ڈسائپلز کو کام سونپا تھا۔ آپ پڑھو گے بائبل میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے کانا گلیل میں پہلا معجزہ کیا تو لکھا ہے اس خدمت میں اپنے شاگردوں کو شامل کیا اور کہا جاؤ ان مٹکوں میں پانی بھرو، اور بائبل کہتی ہے جب میریکل ہوا تو تب پھر کہا اب یہ پانی جا کر جو میں بن چکا تھا اب براتیوں کے بیچ میں بانٹو۔ یعنی یسوع مسیح بھی انہی اصولوں کو فالو کر رہے تھے۔ ایک، میں نے کہا، انہوں نے شاگردوں کو سلیکٹ کیا، دوسرا انہوں نے ان کو تعلیم دی، تیسرا میں نے کہا انہوں نے ان کو کام سونپے۔ یہ 3 پرنسپلز جو پرانے عہد نامہ میں تھے انہی کو نئے عہد نامہ میں ہم یسوع کی لائف میں اور بعد میں ان کی شاگردوں کی لائف میں انہی اصولوں کو کام کرتے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو پرنسپلز تھے یہ ڈیوائن تھے، یہ انسانی نہیں تھے، بلکہ خدا نے خود موسیٰ کو سکھائے تھے، اور ان اصولوں کو فالو کر کے موسیٰ نے ریزلٹس کو لیا، انہی اصولوں کو فالو کر کے جیسس نے ریزلٹس کو لیا، انہی اصولوں کو فالو کر کے میں نے کہا یسوع مسیح کے جو شاگرد جن کو رسول ہونے کے لیے مقرر کر دیا گیا انہوں نے بھی استفادہ پایا۔ بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، اب یہ پڑھو گے یسوع مسیح نے کام سونپا، کہا جاؤ پتھر کو ہٹا دو، اور بائبل کہتی ہے لازر کی قبر سے پتھر ہٹانے کے لیے مسیح نے ان کو کام دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور انہوں نے کیا۔ جب مسیح نے میریکل کیا، لازر کو زندہ کر دیا، مسیح نے تب پھر انہیں کام دیا اور بولا جاؤ آپ اس سے پٹیاں اتارو۔ یا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی طریقہ کار ہے جو موسیٰ کو دیا گیا؟ یسوع مسیح بھی انہی چیزوں کو فالو کرتے گئے۔ یسوع نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے پرانے عہد نامے کو منسوخ کر دیا، بلکہ مسیح نے کہا میں تو انہیں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آمین۔ بائبل کے اندر لکھا ہے مسیح نے جب روٹیوں اور مچھلیوں کا معجزہ کیا تب بھی تو بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے میریکل کرنے کے بعد شاگردوں کو کہا تھا کہ جاؤ یہ چیزیں بانٹو آگے لوگوں میں۔ مطلب مسیح نے ان کو کام دیا، ان کو بتایا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے سنس کو، اپنی ڈاٹرز کو صرف تعلیم کی حد تک رکھے ہوئے ہو تو ان کی لائف میں میچورٹی کیسے ٹرانسفر ہوگی، وہ کیسے مہارت پائیں گے؟
اور وہ آپ کے لیے کیسے فخر کا اور جلال کا باعث بنیں گے. بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ خدمت میں کہیں آپ یشوا تیار کیجئے, آپ الیشا تیار کیجئے, آپ 12 رسول تیار کیجئے, وہ آپ کے رہتے ہوئے ان چیزوں کی پریکٹس کرے. بولیے آمین. اس لیے میں نے کہا, مسیح نے کہا تم میریکلز کرو گے, بدروہوں کو نکالنا, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, اور یہ کہا مردوں کو زندہ کرنا, اور یہ کہا کہ بیماروں کو اچھا کرنا, پر یہ کہا کہ مفت لیا ہے تو مفت ہی دینا. میں آپ کو بتاؤں, جب مین آف گاڈ مارٹن لوتھر نے منسٹری کی تھی شروع, تب سلویشن بکتی تھی, کیونکہ کیتھولکزم عروج پہ تھا, اور فادرز کی طرف سے ایسے لیٹرز جاری ہوتے تھے کہ تم چاہے جو کچھ مرضی کرو, پر میں تمہیں معافی نامہ جاری کروں گا. تو یہ مطلب تھا کہ تم مجھے بوو سیڈ, تم مجھے آفرنگ دو, میں تمہیں معافی نامہ دوں گا. تو یہ مراد یہ تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ سیلویشن بک رہی تھی. اور آج کے زمانے میں یہ سچ ہے کہ ہیلنگ بکتی ہے. ایسے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ جتنا بڑا سیڈ دو گے اتنی بڑی ہیلنگ کا کام ہوگا. یسوع مسیح نے کہا تم میریکلز کرنا, یسوع مسیح نے کہا ہیلنگ کرنا, کوڑیوں کو شدھ کرنا, پاک کرنا, لیکن کہا مفت لیا ہے تو مفت دینا. آمین. سو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن اصولوں کو موسیٰ کو خداوند نے سکھائے تھے, وہی اصول ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں. ایک اور ریفرنس کو پڑھیں گے, میرے ساتھ دیکھنا یہاں پر لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. لوکا کی انجیل, یہ یاد رکھو 12 رسول کا جو واقعہ ہے یہ الگ ہے, اور متی کی انجیل 10واں باب اس کی پہلی ورس میں پڑھتے ہیں یہ گھٹنا, یہ واقعہ الگ ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 70 کا عدد قیادت کا عدد ہے, اور یہاں پر یہ لکھا ہے مسیح نے 70 لوگ اور الگ مقرر کیے, اور لکھا ہے جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا. اور لکھا ہے وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں. اور لکھا ہے نہ بٹوے لے جاؤ, نہ جھولی, نہ جوتیاں, اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو, اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو اس گھر کی سلامتی ہو. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا, پر نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. اور لکھا ہے اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو, کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. سب بولیے آمین. 12 رسولوں کو بھیجنے کا وہ الگ واقعہ ہے. 70 شاگردوں کو مقرر کیا اور ان کو بھی فیلڈ میں بھیجا اور کہا جاؤ یہ کام کرنا. اور بائبل کہتی ہے ان کو بھی انسٹرکشنز دی گئی. جیسے انسٹرکشنز 12 رسولوں کو دی گئی, ویسے کی انسٹرکشنز میں نے کہا ان کو بھی دی گئی کہ جاؤ جو تم نے تعلیم پائی ہے تم اس کے مطابق کام کرو اور ان چیزوں کو پریکٹیکل کرو. آمین. بائبل کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر یسوع مسیح نے انہی اصولوں کو جو موسیٰ کو دیے گئے آگے ان کو فالو کیا, ان کی پیروی کی, اور نہ صرف ان کی خود پیروی کی بلکہ ان کے لیے ہم سبوں کو درس دیا, ہمیں ابھارا کہ ہم بھی ان چیزوں کی پیروی کریں. سب بولیے آمین. ہم متی کی انجیل میں 28واں باب اور اس کی 19 اور اس کی 20ویں ورس میں پڑھتے کہ اس ورس کو میرے ساتھ دیکھیے. یہ تیسرا واقعہ ہے متی کی انجیل 28واں باب ہے, ہم اس کی 19 اور اس کی 20ویں 2 آیات مقدسہ کو پڑھیں گے. یہاں پر مرقوم ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ
اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سب بولیے آمین۔ اس ورس کو یاد رکھیے، ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، جسے ہم گریٹ کمیشن ہمیشہ سنتے آئے، انگلش میں سے گریٹ کمیشن کہا جاتا ہے، یعنی حکم عظیم یا پھر ارشاد اعظم، کہ سب قوموں میں جاؤ، کوئی فرق مت کرنا کہ یہ کرسچن ہے اس میں جانا ہے اور وہ ہندو ہے تو اس میں نہیں جانا۔ مسیح نے کہا سب قوموں میں جاؤ۔ آپ نے پچھلے واقعہ میں پڑھا، وہاں پر مسیح نے کہا غیر قوموں کی طرف مت جانا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اور یہاں پر جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، اب وہ تعلیم دینے کے لائق ہو چکے ہیں، تو مسیح نے کہا اب تم سب قوموں میں جا سکتے ہو۔ یاد رکھیے، ڈیورنگ ٹریننگ جب آپ تربیت پا رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لمیٹڈ لوگوں میں کام کیجیے، لمیٹڈ لوگوں میں جائیے۔ لیکن جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے تو یہ ورس یہ سکھاتی ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں، ہر طبقے کے لوگوں میں، ہر نسل کے لوگوں میں ہم کام کرنے کے لیے اب باقاعدہ انوائنٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح کے لوگوں میں کام کریں۔ ہم بائبل میں یہ تیسرا واقعہ پڑھتے کہ میں نے کہا یسوع مسیح نے پہلے 12 کو چنا اور ان کو بدروؤں، کوڑیوں پر، مردوں کو جلانے کے لیے، بیماروں کو چنگا کرنے کے لیے اختیار دیا اور بولا جاؤ ان چیزوں کو پریکٹس کرو۔ اور پھر 70 کو بھی چنا، مقرر کیا، ان کو بھی کام دیا، ذمہ داری دی اور ان کو بھیج دیا خدمت کے لیے۔ ان میں سے آپ ایک واقعہ پڑھو گے، جب وہ لوگ بدروؤں کو نکال کر، بیماروں کو چنگا کر کے واپس آئے تو کہنے لگے خداوند تیرے نام سے تو بدرو بھی ہمارے تابع ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پروگرس بتائی، وہ کام وہ کر کے وہ دکھائے اور یسوع کو بتایا کہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا تھا ہم نے اسے پریکٹیکل کیا، اس کی پریکٹس کی اور سچ میں بیمار اٹھے اور ہم نے بدروؤں کو نکالا، ہم نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا اس سے خوش نہ ہو وہ کہ یہ بدرویں تمہارے تابع ہیں، اس سے خوش ہو وہ کہ تمہارے نام آسمانی کتاب میں لکھے گئے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہ یاد رکھو، بڑی گواہی ہے کہ میرے اور آپ کے، ہم جیسے کئی لوگوں کے کتاب حیات میں نام درج ہیں۔ وہ بڑا گریس ہے، میریکلز، ڈیلیورنس، یا یہ کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، مردوں کو جلانا، اس اجر سے چھوٹا اجر ہے، کیونکہ یسوع نے کہا اس سے خوش مت ہونا، کیونکہ بڑا اجر تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارے نام لکھے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہیون کی راہ پر ہو اور آپ کی لائف میں میریکلز نہیں ہو رہے تو ڈونٹ وری، کیونکہ آپ ایک بڑے اجر کو پہلے ہی اپنی لائف میں دیکھ چکے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی لائف میں پرفیکٹ ورک نہیں ہو رہا، آپ کی لائف میں ڈیلیورنس نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے آپ کنفیوز مت رہو، کیونکہ اگر آپ ہیون کی راہ پر ہو تو سب سے بڑی ٹیسٹمنی آپ کی لائف کی یہ ہے کہ آپ کے نام کتاب حیات میں درج ہو چکے ہیں۔ سب بولو آمین، ہاللیلویہ۔ ہم بائبل سے سیکھ رہے ہیں تیسرا اصول جو خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ پہلا اصول تھا کہ تو ان کو سلیکٹ کر، وہ سلیکشن پائے ہوئے لوگوں۔ دوسرا وہ تربیت پائے ہوئے لوگوں۔ تیسرا کہا اب ان کو ذمہ داری دے، انہیں کام سونپ۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدمت کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈسائپلز کو، اپنی ڈاٹرز کو، اپنے سنز کو ذمہ داری سونپیں کہ وہ کام کریں اور وہ آپ کو آ کر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے نتائج سے ضرور آپ کو آگاہ کریں۔ سب بولو آمین۔ اس لیے لیڈرز جہاں پر اور باتوں کو فالو کرتے ہیں، انہیں بائبل کی ان باتوں کو بھی فالو کرنا ہے کہ وہ صرف تعلیم دینے پر نہ روکے رکھیں۔ اپنے چرچ کو ضروری ہے کہ آپ تعلیم تو دیں، لیکن ضروری
उससे भी ज्यादा ये है कि तालीम देने के साथ साथ उन्हें जिम्मेदारियां सौंपें, उन्हें काम दें और वो खुदा की खिदमत में आने वाले वक्त में हथियार बन पाए, वो खुदा का माउथ बने, वो खुदा का माइक बने, वो खुदा का कीबोर्ड बने, वो खुदा के काम में कोई भी ऐसा टूल बने ताकि वो खुदा के काम में आगे जाकर अच्छे तौर पर काम कर पाए। सब बोलिए आमीन। सो बाइबल के अंदर हम ये सीख चुके हैं खिदमत को फलदार, असरदार और आसान करने के लिए खुदावन ने ये 5 असूल थे और उनमें से 3 की हम स्टडी ले चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी चर्चेज में इन चीजों को सिखाएं और इन चीजों को अप्लाई करें अपनी लाइफ पर, अपने चर्च पर, अपने सन्स पर, अपने डिसाइपल्स पर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो रिजल्ट्स मूसा ने लिए वो आप लेंगे, जो रिजल्ट जीसस ने लिए, जो रिजल्ट्स यीशु मसीह के शागिर्दों ने हासिल किए, यकीनन वो आप हासिल करोगे। आमीन। खुदावन आपको, आपकी चर्चेस को, आपकी मिनिस्ट्री को इस स्टडी के वसीले से ब्लेस करे। आइए हम दुआ करेंगे ताकि ये खिदमत आपकी जिंदगी के अंदर और भी अच्छे से हो पाए, इस टीचिंग के मुताबिक आप काम कर पाओ, ये ग्रेस आप पर मेरा खुदा जारी करे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। है खुदावंद इस टॉपिक को जिसको हमने गुज़िश्ता कई हफ्तों से शुरू किया हुआ है, पर वो 3 असूल जो थे वो तेरी मर्जी से अब तक हम सीख चुके हैं। खुदावन जितने लोग इस स्टडी को सुन रखे हैं, इसको सीख रखे हैं, यीशु के नाम में मैं उनकी लाइफ को रूह में छूता हूं, वो ब्लेस किए जाए, वो अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपने कामों में सेव ना रखें और वो खुदावन आगे बढ़ पाए और उस खिदमत को जिसको वो तेरे लिए कर रहे हैं और भी खुदावन फलदार तरीके से कर पाए, एहसन तरीके से कर पाए। और यीशु मसीह के जलाली कादर नाम में ये असूल अगर वो मानने को, फॉलो करने को तैयार हैं, तो जो रिजल्ट मूसा की लाइफ में आए, जो रिजल्ट जीसस की लाइफ में आए, यीशु मसीह के नाम में वो रिजल्ट्स उनकी मिनिस्ट्री में और उनकी चर्चेस में आए, प्रभु यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में ये मानते हैं। आमीन। आमीन। मेरा खुदा आपको बरकत दे। हम बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम में इसका पार्ट 4 आपके साथ शेयर करेंगे और तब तक आप जरूर इस स्टडी को सुनिए और इससे इस्तेफादा लीजिए, बरकत पाइए यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन।